السلام علیکم بزم عزیز. ہمارا آج کا موضوع فیملی ریلیٹڈ ہے کہ فیملی کیسے بریک ہوتی ہے، فیملیز کیسے شیٹر ہو جاتی ہیں، کس طرح سے جو ایک حسن سلوک آپس میں ہونا چاہیے، جو ایک بیہیویئر ہونا چاہیے نارمل سا اور فیملی کو اسٹرانگ کرنے والا، وہ کیوں دکھائی نہیں دیتا، اور اتنے وہ بلڈ ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے اتنے تقسیم ہو جاتے ہیں، کیسے ان میں اتنی درار آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہتے. خصوص سی باتیں ہیں جو کہ ہر فیملی میں ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر فیملی کے تھوڑے تھوڑے چلیں کسٹم، رواج، ٹریڈیشنز، کچھ کلچر فیملیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن بیسک جو چیزیں ہیں وہ ہر فیملی میں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم اس چیز میں دیکھتے ہیں، جب اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالتے ہیں، سارے اتنے وقت گزارنے کے بعد ہر انسان اپنی فیملی کی سچویشن کو سمجھنے لگتا ہے، اور اس میں جو ہوتی ہیں اس کے سکم یا خرابیاں وہ نوٹ کرتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں یا سچائی سے آنکھ چرا کے چلتے ہیں. تو آنکھ چرا کے چلنے سے وہ خرابیاں جو وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اندر ہی اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو فیملی کی توڑ پھوڑ کا جو بڑے سیانے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ تب سسٹم خراب ہو جاتا ہے، فیملی لائف تب ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب کسی بھی فیملی کا پورا نظام، پورا سسٹم ایک مرد کے ہاتھ میں ہو، یا کسی بھی فیملی کا پورا سسٹم، پورا نظام جو بھی کرنا ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہو ٹوٹل. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. ظاہر ہے دو پہیے برابر متوازی چلیں گے، بیلنس چلیں گے، تو تبھی زندگی کا سفر جو ہے طے ہوگا. تو جب ایک پہیہ جو ہے وہ اپنی اور سپیڈ پہ جا رہا ہے اور طرح سے جا رہا ہے، دوسرا پہیہ ساتھ بات سے لڑکتا چل رہا ہے، اس کے نوٹس میں نہیں ہے کہ میرا سفر کدھر کا ہے، تو اس طرح سے سفر جو ہے کبھی بھی منزل تک کامیابی سے یا خوشگوار طریقے سے منزل کو نہیں پا سکے گا. تو اسی لیے فیملیز بھی سفر کرتی ہیں کہ جب کہیں پر میل جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو گھر میں ہو میری مرضی سے ہو، میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہ ہلے. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. عورت اپنی جگہ پہ گلا شکوہ کو نہ رہتی ہے، جی مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں. اور جہاں پر عورت جو ہوگی وہ پرومیننٹ ہوگی تو مرد کہے گا جی مجھے تو کونے لگا کے رکھا ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کب کہاں کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا پتہ یہ سارے مسائل یہ کیوں کھڑے ہو گئے، اگر میرے نوٹس میں ہوتا تو میں یوں کرتا. یعنی اس طرح سے خواہی باتیں چلتی رہتی ہیں. لیکن دونوں ہی لوگ، مرد یا عورت، یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ باہمی ایک بیلنس طریقے رویے کو اختیار کریں تاکہ ان کی فیملی سفر نہ کریں. دوسری بات جو آ جاتی ہے کہ فیملیز کے ہر فیملی میں تقریباً آلموسٹ ڈبل سٹینڈرڈ چلتے ہیں. بیٹی اور بیٹے کے لیے سٹینڈرڈ اور ہوگا، ان کے لیے پسند ناپسند اور ہوگی، ان کے رسم و رواج، ان کے لیے طور طریقے، ان کو پرکھنے کی ساری اکائیاں اور اینکیں اور ہوں گی، اور بہو اور داماد کے لیے اور ہوں گی. جب رشتوں کو شروع دن سے ہی قبول ہی نہیں کیا جاتا، بہو اور داماد جو ہوتے ہیں یعنی ان لاز کے رشتے، وہ بھی ان لاز کے رشتوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے. اور میجورٹی آف دا فیملیز، یہ نہیں کہ میں سب کا 100% میں سب کا نہیں کہہ رہی، کیونکہ ظاہر ہے 5 انگلیاں تو برابر ہوتی نہیں. اور ہم کسی بھی معاملے کو جب ہم ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی سارے کے سارے ایسے ہیں، بلکہ کچھ ہوتے ہیں. تو کچھ فیملیز میں یہ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے، اور جو 50% سے زیادہ ہی ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ طریقے سے چلتے ہیں، جس طرح سے دلوں میں گریں پڑتی ہی چلی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر وقت ایسی فیملیز ہیں جن میں بہو جو ہے وہ اپنے انلاز کی برائیاں کرتی رہے گی. جہاں بیٹھے گی جس ریلیٹیو کے پاس، وہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈ لائے گی کہ وہ ساس کو، نند کو، یا حتیٰ کہ اپنے ہسبینڈ کو بھی اس کا بھی کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو جو ہے وہ ڈسکس کر سکے. اسی طرح جو انلاز ہوں گے وہ بھی جہاں آنا جانا، ملنا ملانا ہوگا، گیدرنگ ہوگی، وہاں پر کوشش کریں گے کہ اپنی بہو کے بارے میں، اپنے داماد کے بارے میں وہ بھی نیگیٹو جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ دیں. اس طرح وہ ساری باتیں جب ایک دوسرے تک ظاہر ہیں، فیملی میں باتیں سفر کرتی ہیں. اور جب ایک منہ سے کوئی بات ایک نکلتی ہے تو وہ 10 باتیں بن کے اور چینج ہو کے دوسروں تک جاتی ہیں. تو اس طرح سے ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے. فیملی کا جو وہ ایک سکون ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، اور ان کا اکٹھے ہونا، جوائنٹ فیملی سسٹم، وہ شیٹر ہو کر رہ جاتا ہے. تو اس میں اگلی بات آ جاتی ہے کہ مرد اپنی فیملی کو چیٹ کرے یا عورت کرے تو اس سے بھی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. کہ آپ اگر کسی کو نوٹس میں لائے بغیر کوئی بھی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہوتا ہے، تو یعنی جیسے کوئی کر رہے ہیں فیملی کے لیے، بڑے کوئی کر رہے ہیں، کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی جو اکثر گھروں میں نے دیکھی، کہ اگر نند کا یا بردر ان لا کا کہیں رشتہ طے ہونا، یا سسٹر ان لا کا،
تو اکثر اوقات بہو کو یا داماد کو وہ نہیں بتایا جاتا، ایسے جیسے وہ کوئی دشمن ہے اور وہ تڑوا دیں گے، تو ان سے بالا ہی بالا کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح جب وہ ان کے نوٹس میں آتا ہے تو ان کے منہ بن جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے بعد میں جو شامل کرنا ہے تو پہلے طریقے سے بٹھائیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، ایک میٹنگ کریں، انہیں جو بھی فلاز ہیں یا جو بھی خوبیاں ہیں خرابیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں، اس کے بعد آپ اگلا قدم اٹھائیں کہ انہیں گھر کا ممبر سمجھا جائے۔ اسی طرح بہو اور داماد کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے معاملات میں ان لاز کو شامل ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ظاہر ہے جب ہم پریکٹیکل، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب آپ کی فیملی آپ خود کرتا دھرتا ہوتے ہیں، اگر اس میں بھی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو چھوٹے بچے بھی سفر کرتے ہیں۔ اور جب آپ ایک میچور ایج میں آ جاتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کے فرائض نپٹا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی ایک زندگی ایک حد تک کی گزار چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ نے جو زندگی کا منشور ان کے سامنے رکھنا ہے، اگر آپ اسی میں کمی بیشی کر دیں گے تو فیملی نے تو خرابیاں پکڑنی ہیں، اور یہی قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر جوائنٹ فیملی سسٹم فلاپ قرار دے دیا جاتا ہے، اور وہ ایک گھر، ایک چار دیواری میں رہنے والے لوگ چپے چپے پہ علیحدہ آپس میں بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈری رشتوں کو اگر زیادہ اہمیت دی جائے، سیکنڈری رشتوں کا گھروں میں آنا جانا زیادہ رہے، کہیں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا کہیں ٹرینڈ زیادہ چل رہا ہے، آپ کسی رشتے پہ بہت مائل ہو رہے ہیں، کسی رشتے یعنی برابری کے رشتے ہیں، اور آپ برابری کے سلوک کے علاوہ اس میں لا رہے ہیں، آپ ان بیلنس رویہ اپنا لا رہے ہیں، تو وہ ان بیلنس رویہ جو ہوتا ہے، یا تقسیم، کسی کو اگنور کرنا، کسی کو زیادہ امپورٹنس دینا، تو یہ بھی چیز جو ہے نا وہ اگلی جنریشن کو بھی یہ ایک نیگیٹو میسیج ہے جو آپ دیتے ہیں۔ پازیٹیو میسیج تو یہ ہے کہ آپ برابری کا سلوک رکھیں ہر رشتے کے ساتھ، جتنے آپ کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، آپ کے داماد ہیں، یا ایون کہ جب تھرڈ جنریشن شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی بچہ اپنی نانوں کا بہت لاڈلا ہے، کوئی اپنی دادوں کا بہت لاڈلا ہے، کوئی دادا کا ہے، کوئی چاچا کا ہے، کوئی خالہ کا ہے، ماموں کا ہے۔ تو یہ چیزیں نا اگر آپ ایکول سلوک کریں گے، بڑے ظاہر بڑے سکھاتے ہیں نا، بچے تو سیکھتے ہیں، وہ تو اپنے بچپن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر، لیکن وہ ان کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ کہہ نہیں پاتے، لیکن وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں بلاٹنگ پیپر کی طرح، وہ سارے رویے، ساری سچویشن کو وہ اپنے اندر فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آنے پہ وہ سارا اپنا کتھارسس کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا کچھ فیملیز میں کہ جو میل ہوتا ہے، جو اس گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنی رونق میں، اپنی وہ احساس برتری میں، سپیریئر ہونے کا بھی تو احساس ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکثر کہ یعنی میں بڑھاپے کی منزل پہ بھی روب اپنا دکھا سکوں کہ بھی میں بہت شے ہوں، کہ میں نے سب کو دبا کے رکھا ہے، میرے گھر میں پرندہ پر نہیں مار سکتا، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی خراب کرتی ہے۔ اس سے آپ کے جو نیکسٹ آپ نے ریلیشن شپ قائم کی ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی ڈاٹر ان لا ہے، آپ کا وہ سن اپ لا ہے، یعنی داماد ہے، بہو ہے، یا مزید رشتے جو بنے ہیں آپ کے، تو کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ وہ ہوں گے۔ اور جس مرد جو اپنی عورت کو ہر وقت برا بلا کہتا رہے، یا عورت جس گھر کی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو برا بلا کہتی رہے، یعنی دو جنریشن گزر رہی ہیں، اپنے بچے بھی ہیں، بچوں کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ جو بزرگ ہیں گھر کے سینئر سٹیزن، ان کی اگر آپس میں ہی چلتی رہتی ہے چونچ بازیاں، تو فیملی کا انجام کیا ہوگا؟ خرابیاں ہوں گی، ڈسٹرب ماحول ہوگا، یعنی وہ ایک پیسفل یا ہیپی فیملی نہیں کہی جا سکتی۔ اور نہ آپ آگے کسی کو لیسن دے سکتے ہیں اپنے حوالے سے کہ دیکھیں ہم نے یہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے، اور ہماری فیملی دیکھیں کتنی ایک مثالی فیملی ہے۔ لوگوں کے سامنے لوگ ایکٹ کر لیتے ہیں کہیں فنکشن میں یا تھوڑی دیر کے لیے کہیں آنے جانے میں، تو لوگ بھی سمجھتے ہیں بڑی آئیڈیل فیملی ہے، تو آئیڈیل فیملی نہیں ہو چاہیے جی، ڈرا بیکس اندر ہی اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی جو دو چار ریزنز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، وہ یہ ریزنز ہی ہیں جو بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں، اور اگر ان کا تھوڑے شروع میں ہی ان کا کچھ حل نکال لیا جائے تو کوئی بھی شخص اس سے نہ متاثر نہ ہو۔ کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں مسائل اٹھتے ہیں، اور وہ کتنا بڑا گیپ پیدا کر دیتے ہیں یہ آپ نہیں سوچ سکتے، کہ میرا کپ کیوں لیا، میرا تولیہ کیوں لیا، میری بائک کیوں لے کے وہ گیا ہے، اور میری گاڑی اس نے کیوں نکال لی، بھائی مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خبر بھی نہیں، اور تم نے میری کبٹ سے میرا سوٹ بغیر پوچھے کیوں پہن لیا۔ یہ بہن بھائیوں کی آپس میں ہوتی ہے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں، جابینز ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جو میرا تیرا تو یہ گرہیں ڈالتا ہے، دراڑ ڈالتا ہے۔ اب ایک ماں باپ کی اولاد ہے تو آپ کا میرا تیرا کہاں سے ہو گیا؟ لینے والے کو بھی اخلاقاً
جو بھی گھر میں ایک دوسرے کی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو بغیر اجازت کوئی چیز لینا استعمال کرنا تو غیر اخلاقی حرکت ہے بھی. آپ 1 منٹ ذرا سے تکلیف گوارا کریں، جس کی چیز ہے اس سے پوچھیں کہ کیا میں آپ کی یہ چیز استعمال کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کی گاڑی لے جا سکتا ہوں اتنی دیر کے لیے. تو اگر آپ پوچھ لیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، کہتے ہیں نا کہ وہ قطرہ قطرہ کر دریا. تو یہ قطرہ قطرہ کر دریا جو ہے یہ پھر فیملی کو، اتنی فیملی جو 2 نسلوں سے چل رہی ہوتی ہے، بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم اپنے بڑوں کی طرح نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا ذہنی بلوغت کی کمی کہہ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں. یا بہو کو سسرال جب اس نے جانا ہے تو آپ سے کیوں جانا ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے، ابھی کل تو گئی تھی، یا اتنے دن نہ لگانا. یا بیٹی اگر آپ کی آ گئی ہے اپنے میاں کے بغیر آپ کے پاس آئی ہے، میاں ظاہر کہیں بزی ہو سا، وہ کیوں نہیں آیا، وہ آتا ہی نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں. تو یہ چیزیں ایک بے قدری، آپ انسان کی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی خراب ہوتی ہے اور دوسرے رشتوں کی بھی. کہ رشتے جو ہیں نا وہ سمجھیں ایک آپ نے لے کے چلنے ہوتے ہیں، بڑوں نے لے کے چلنے ہوتے ہیں بڑے طریقے سے. اب تو خیر نئی جنریشن بھی اتنی میچور ہو گئی ہے کہ بڑوں کو بھی مشورہ دے لیتی ہے انہیں بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ اویئرنیس کا دور ہے. اس میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہاں ہائی مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ اس طرح سے بولے من سے نہیں وقت گزرتا، ہائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھ سے میں الگ پتہ سارا ہوتا ہے. وہ ہم کچر پن یا ویسنے پن سے کام لے لیں تو وہ اور چیز ہے. تو اس طرح سے اس رشتوں کو اہمیت دیں، امپورٹنس دیں. یا یہ کرنا کہ جب بیٹے کو آپ نے بیاہ دیا اور بیٹا ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ اپنے بیڈ روم میں، ظاہر ایک نئی اس کی زندگی شروع ہوئی ہے، اس نے اپنی مسز کے ساتھ وقت گزارنا ہے، آؤٹنگ کے لیے بھی جانا ہے، لیکن بالکل گھر میں اس طرح بھی اجنبی بن کے نہ رہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے رومز میں بند ہے. تو پھر یہی رومز نا، پہلے رومز میں زندگی اختیار کی جاتی ہے، پھر یہی رومز الگ الگ گھر بن جاتے ہیں. اور جب الگ الگ گھر بن جاتے ہیں تو زندگی بھی الگ الگ خانوں میں بڑھ جاتی ہے. تو تھوڑی چونکہ یونٹی از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے. تو اتفاق میں برکت یہ نہیں کہ آپ لوگ فنکشن جب آ جائے، وقت کوئی کڑا آ جائے، ظاہر ہے زندگی دکھ سکھ کا مجموعہ ہے، تو آپ ایکٹ کر لیں، لوگوں کو دکھا لیں کہ ہم ایک ہیں. تو ہم ایک والی جو خوشبو ہے نا وہ آنی چاہیے ہمارے رویوں سے، ہمارے گھر کے ماحول کا اتنا پلیزنٹ ہونا چاہیے کہ دوسرے واقعی فیل کریں. کوئی آئے آؤٹ سائڈر آئے تو کہ واقعی بھی کیا گھر ہے، کیا کمال فیملی ہے، کتنی محبت ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو محبت آپ گھر سے شروع کریں گے تو باہر تک جائے گی. اپنے انو ڈانگا تے اور بانگا، یہ کانسیپٹ نہ ہمیں بدل لینا چاہیے، کیونکہ اپنا اپنا ہی ہے. غیر کو آپ تک پہنچتے ٹائم لگے گا، آپ کا اپنا ہی ہے کہ جو آپ تک جلد پہنچے گا. اور آپ کی چونکہ وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کے ماضی کو اور آپ کی شخصیت کو، تو وہ بہتر طریقے سے آپ کی معاونت کر سکتا ہے. لہٰذا اپنے رشتوں کو، اپنی فیملیز کو شیٹر ہونے سے بچائیے، تاکہ آپ ایک دفعہ زندگی ملنی ہے، آپ اسے بھرپور طریقے سے جی سکیں.